مولانا مودودی یہ لکھتے ہیں اسلام جو ہے وہ صرف عبادت کا نام نہیں ہے کہ ہر وقت آپ عبادت کرتے رہیں. اسلام کے اندر گورننس بھی ہے, لا بھی ہے, مورالٹی بھی ہے, اکنامک سسٹم بھی ہے اور سوسائٹی کو چلنے کا نظام بھی پیش کیا گیا ہے. مسلمانوں کو, ساری دنیا میں انفیکٹ جو مسلمان رہتے ہیں, ان کو اسلام کو ایز این آرگنائزڈ آرڈر سمجھنا چاہیے, یعنی کہ ایک دین سمجھنا چاہیے, صرف ایک مذہب کے طور پہ نہیں سمجھنا چاہیے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ پیوٹ سے کر کے بتا دیتا ہوں کہ مولانا مودودی نے جب 1941 میں جماعت اسلامی کو کیا تو انہوں نے اعلان یہ کیا کہ ہم ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایونچولی پاکستان کا قیام ہوا تھرو دا پولیٹیکل موومنٹ جو مسلم لیگ چلا رہی تھی, مگر آج کا پاکستان شیپ اس پیرلل موومنٹ سے ہوتا ہے جو مولانا مودودی اسی زمانے میں چلا رہے تھے. ایک ایسا سوال جس کا جواب پاکستان آج تک نہیں دے سکا. پاکستان کے اندر ڈیوائن سوورینٹی ہوگی یا پارلیمنٹری سوورینٹی ہوگی, یعنی کہ شریعت نافذ ہوگی یا پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کے اندر قانون ہیں کیا. اسلام کو انٹرپریٹ پاکستان کے اندر کون کرے گا؟ پارلیمنٹ کرے گی, عدالتیں کریں گی, کورٹس کریں گے, یا ریلیجیس اسلامک اسکالرز کریں گے, یا سڑکوں پہ فیصلہ ہوگا کہ اسلام کا ایکچولی مطلب کیا, اسلام کو رائج ہونا کیسے چاہیے پاکستان کے اندر. ہماری یہ جو کانسٹیٹیوشنل کنفیوژن ہے آئیڈینٹی کی, یہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے چل رہی ہے, اور اس کنفیوژن کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ارلی پاکستان کی آئیڈیالوجی اور پاکستان کے اندر سیاست کو شیپ کیا. ایک ایسا وقت تھا برٹش انڈیا کے اندر جب مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی پستی کے پیچھے وجہ کیا ہے. علامہ اقبال جیسے تھنکرز, قائد اعظم جیسے پولیٹیشنز اور مولانا ابوالعلا مودودی جیسے ریولوشنری اس بات کے اوپر سوچ بچار کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی پستی کی وجہ کیا ہے اور آگے کا رستہ ہونا کیا چاہیے. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. سید ابوالعلا مودودی 25 سپٹمبر 1903 اورنگ آباد میں ابوالعلا مودودی کی پیدائش ہوتی ہے, حیدرآباد دکن میں. ان کے والد کا نام احمد حسن لائر تھے, اور انہوں نے مولانا مودودی کو شروع سے کسی اسکول میں نہیں بھیجا. اس لیے نہیں بھیجا کہ اس زمانے میں دو قسم کے اسکول ہوا کرتے تھے. ایک اسلامک ایجوکیشن تھی جو مدرسوں میں دی جاتی تھی, اور ایک کلونیل سیکولر اسکولنگ تھی جو اس زمانے کے اسکولوں میں دی جاتی تھی. ان کو گھر میں ٹرین کیا گیا, عربک, پرشین یعنی فارسی, اس کے علاوہ قرآنک اسٹڈیز, حدیث, فقہ, لاجک, ان تمام باتوں کے اندر ان کو بچپن سے ہی ٹرین کیا گیا. ایونچولی مدرسہ فوقانیہ مشرقیہ جو اورنگ آباد میں تھا اس کو مولانا مودودی نے جوائن کر لیا. یہ مولانا شبلی نعمانی کی جو ماڈرنسٹ ایجوکیشن کا ویژن تھا اس سے منسلک تھا, یعنی کہ اس جگہ پہ ان کو نہ صرف دینی علوم دی گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فلسفی اور ماڈرن سائنسز بھی سکھائی گئیں. یعنی کہ شروع سے ہی ان کا ذہن ایک طرف تو ٹریڈیشنل اسلامک ایجوکیشن کو سمجھتا تھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی تو اس سے ان کا جو ویژن ہے وہ اور براڈ ہو گیا. فائنلی جو حیدرآباد میں دارالعلوم تھا اس کو مولانا مودودی نے جوائن کر لیا, مگر اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک ٹریجڈی آ گئی. ان کے والد جو تھے پہلے وہ پیراڈائز ہو گئے, بعد میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, جس کی وجہ سے مولانا مودودی کو یہ جو اسکول کی مدرسے کی ایجوکیشن ہے اس کو چھوڑنا پڑا, اور ایونچولی انہوں نے اپنا کریئر جرنلزم کے اندر بنا لیا. 1918 میں ان کا جرنلزم کا کریئر سٹارٹ ہوا بجنور اخبار سے. یہ 2 سال انہوں نے وہاں پہ کام کیا. فائنلی 1920 میں وہ ایڈیٹر بن گئے تاج کے, جو جبل پور سے نکالا جاتا تھا. 1920 میں ہی وہ ایڈیٹر ہوئے مسلم اخبار کے, جو دلی سے نکالا جاتا تھا. وہ پیپر بند ہو گیا, اور کہتے ہیں کہ 1923 میں وہ ایڈیٹر بن گئے الجمیہ یعنی الجمیت اخبار کے, جو دلی سے نکالا جاتا تھا. 1923 سے لے کے 1927 کے وقت میں آپ کو واپس لے کے چلتے ہیں. یہ وہ ٹائم تھا کہ 1924 میں جو خلافت موومنٹ تھی وہ چل رہی تھی انڈیا کے اندر. انڈین نیشنلسٹ ابھر کے سامنے آ رہی تھی, سیکولر ریفارمیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی انڈیا کے اندر. مسلم جو تھے انڈیا کے اندر ان کو ایک آئیڈینٹی کرائسس تھا. ڈبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ ویسٹرن اسٹائل نیشنلزم بہتر ہے, یا ڈبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ پین اسلامزم یعنی پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ ایک امت ہیں, یہ آئیڈیا بہتر ہے. ریلیجن یعنی مذہب کی ریفارم موومنٹس ہندوازم کے اندر بھی چل رہی تھی اور اسلام کے اندر بھی ریفارم موومنٹس چل رہی تھی. اسی اثناء کے اندر مولانا مودودی شائع کرتے ہیں الجہاد فی الاسلام کے نام سے اپنی کتاب 1927 کے اندر. یہ کتاب جو تھی یہ کوئی ملیٹنٹ پامفلٹ نہیں تھا. اس نے اسلام کو ایسے پیش کیا کہ یہ ایک پولیٹیکل سویلائزیشنل آرڈر ہے
اور اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد جو پوری انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اندر بھی اور باقی لوگوں کے اندر بھی ایک سیریس اسلامک تھنکر کے طور پہ وہ سامنے آئے. یہ جو پیریڈ ہے 1920s کا، یہ اس لیے انتہائی انٹرسٹنگ ہے کہ ہم جس کو پاکستان موومنٹ کہتے ہیں، ہم جس کو انڈین انڈیپینڈنس موومنٹ کہتے ہیں، وہ مین اسٹریم موومنٹ تھی جو چل رہی تھی پولیٹیکل ایرینا کے اندر. دوسری طرف مولانا مودودی کی جو موومنٹ تھی وہ ایک پیرلل اسلامک ریفارمیشن موومنٹ تھی جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. ایونچولی پاکستان کا قیام ہوا تھرو دا پولیٹیکل موومنٹ جو مسلم لیگ چلا رہی تھی، مگر آج کا پاکستان شیپ اس پیرلل موومنٹ سے ہوتا ہے جو مولانا مودودی اسی زمانے میں چلا رہے تھے. 1928 سے لے کے 1932 پولیٹیکل جرنلزم کے اندر کافی عرصہ گزارنے کے بعد مولانا مودودی وڈرا کر لیتے ہیں فرام ڈیلی لائف، اور اب وہ ٹوٹلی انٹلیکچول پرسوٹ کے اندر لگ جاتے ہیں. حیدرآباد دکن واپس چلے جاتے ہیں اور اسلامک فلسفی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس زمانے میں یعنی کلونیل دور کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں ان کا فیوچر کیا ہے، ان کو سوچنا کیسے چاہیے. اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو اسلام کا آئیڈیا ہے، جو ماڈل ہے، وہ آلٹرنیٹیو ہے ٹو نیشنلزم جو انڈیا کے اندر چل رہی تھی. اس کے علاوہ یہ جو سیکولر ماڈرنٹی کی موومنٹ تھی ساری دنیا کے اندر، یہ اس کے بھی برخلاف، یعنی اسلام ایک تھرڈ آئیڈیا ہے جس کے اوپر ملک بھی چل سکتے ہیں، نیشنز بھی چل سکتی ہیں اور پوری مسلم امت بھی چل سکتی ہے. 1932 کے اندر لانچ ہوتا ہے مولانا مودودی کا ترجمان القرآن، ان کی انٹلیکچول لیبارٹری. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کے اندر جو پولیٹیکل تھیولوجی ہوتی ہے اس کو کنسائز طریقے سے بیان کیا گیا ہوتا ہے، اور جو پڑھنے والا ہے اس کے ذہن کو، اس کی سوچ کو ایک نیا آئیڈیا دینے کی کوشش کرتے ہیں مولانا مودودی. اس جرنل کے ذریعے مولانا مودودی یہ لکھتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب صرف نہیں ہے، ٹوٹل ایک سسٹم ہے. مولانا مودودی یہ بھی ساتھ میں لکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی اور ملکوں کی زندگی، قوموں کی زندگی جو ہے وہ ڈیوائن سوورینٹی کے ذریعے چلنی چاہیے. وہ کرٹیک کرتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو نیشنلزم ہے کہ انڈیا کے اندر مسلمان رہتے ہیں تو یہ الگ ہے باقی مسلمانوں سے دنیا کے، اور ایک الگ ملک اگر بن جائے گا انڈیا کے مسلمانوں کا تو یہ ٹیکنیکلی اسلام کی جو آئیڈیاز ہیں اس کے خلاف ہے. 1932 میں ہی 1932 میں ہی رسالہ دینیات نکالا جاتا ہے. یہ پہلی صاف کلین ڈیفینیشن ہوتی ہے آف اسلام ایز اے ٹوٹل سسٹم. رسالہ دینیات، جس کو انگریزی میں ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام کہتے ہیں، اس میں مولانا مودودی یہ لکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف عبادت کا نام نہیں ہے کہ ہر وقت آپ عبادت کرتے رہیں. اسلام کے اندر گورننس بھی ہے، لاء بھی ہے، مورالٹی بھی ہے، اکنامک سسٹم بھی ہے، اور سوسائٹی کو چلنے کا نظام بھی پیش کیا گیا ہے. مسلمانوں کو اس وقت کے جو انڈیا میں بھی رہتے ہیں، ساری دنیا میں انفیکٹ جو مسلمان رہتے ہیں، ان کو اسلام کو ایز این آرگنائزڈ آرڈر سمجھنا چاہیے، یعنی کہ ایک دین سمجھنا چاہیے، صرف ایک مذہب کے طور پہ نہیں سمجھنا چاہیے. اب مولانا مودودی جو ہیں ان کے آئیڈیاز اب اوپنلی اپوزڈ ہیں انڈیا کے اندر جو کمپوزٹ نیشنلزم چل رہی ہے جو کانگریس چلا رہی ہے. مولانا مودودی کے آئیڈیاز ٹوٹلی اپوزڈ ہیں مسلم ٹیریٹوریل نیشنلزم کے بھی، یعنی پاکستان کا جو نعرہ لگایا جا رہا ہے مسلم لیگ کی طرف سے. ٹیکنیکلی مولانا مودودی ان آئیڈیاز کو بھی اپوز کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیشنلزم ہے کہ ایک علاقے میں لوگ رہتے ہیں وہ ملک بناتے ہیں، یہ تو ویسٹرن آئیڈیا ہے، اسلامک آئیڈیا تو یہ ہے ہی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک یونیورسل دین ہے. وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ایتھنک اسٹیٹ ہوڈ، یعنی کہ انڈین مسلمانوں کے لیے ایک ملک اگر بنا بھی دیا جائے تو جو مسلمانوں کا ایز این امت پرابلم ہے وہ یہ اسٹیٹ سالو نہیں کرے گا، اس کا حل نہیں ہے یہ. اور یہ جو ان کی لاجک تھی مولانا مودودی کی، اس کا ذکر آج بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ٹینشن ہے کہ مولانا مودودی نے اپوز کیا پاکستان کے آئیڈیا کو، یہ اسی زمانے سے شروع ہو گیا تھا. کیونکہ ٹیکنیکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امت جو ہے پوری دنیا کے مسلمان یہ ایک امت ہے، ایک الگ سے ملک بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. دوسری طرف جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ موومنٹ یہ چلا رہے تھے کہ جو انڈیا کے اندر مسلمان رہتے ہیں وہ اسلام کے نام پہ ایک الگ ملک بنا بھی سکتے ہیں، وہ ایک الگ سیپریٹ ایتھنک اور ریلیجیس مائنورٹی ہے ود ان دا لارجر گریٹر انڈیا. اور یہ دونوں آئیڈیاز کلیش کرنے والے تھے 1947 کے اندر. 1937 تک آتے آتے چودھری نیاز علی خان نے آفر کیا مولانا مودودی کو کہ وہ دارالاسلام پروجیکٹ جو کہ پٹھان کوٹ کے قریب سٹارٹ کیا جا رہا تھا اس کو جوائن کریں. یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ علامہ اقبال نے انڈورس کیا
مولانا مودودی کی اپوائنٹمنٹ کو مولانا مودودی اور علامہ اقبال کی ملاقات ہوئی 1937 میں. مولانا مودودی کو کنونس کر لیا گیا کہ وہ پٹھان کوٹ چلے جائیں, موو کر جائیں. فائنلی 1938 میں مولانا مودودی اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو گئے اور ان کی جو ریسرچ اور ٹریننگ کا ایکو سسٹم ہے اب وہ پٹھان کوٹ موو ہو گیا تھا. اور یہیں سے مولانا مودودی نے اپنی کتاب مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش پبلش کی. یہ جو پولیٹیکل کرائسس تھا اس زمانے میں مسلمانوں کا, اس کو مولانا مودودی نے اس کتاب کے اندر ڈائگنوز کیا. اس کا کور آئیڈیا یہ تھا کہ جو ویسٹرن ماڈلز ہیں, پولیٹیکل ماڈلز, یہ اسلامک آئیڈینٹی کو پرزرو نہیں کر سکتے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو آئیڈیالوجیکل اسلامک آرڈر ہے اس کے اوپر عمل کر کے ہی مسلمان سکسیسفل ہو سکتے ہیں. اور فائنلی 1939 میں پردہ کے نام سے انہوں نے کتاب ریلیز کی اور انہوں نے اس بات کا پروف دینے کی کوشش کی کہ اسلام جو ہے وہ صرف اسٹیٹ پاور کے لیے نہیں بنا ہوا بلکہ ایک کمپلیٹ سوشل آرڈر ہے. پردہ کے اندر انہوں نے جینڈر آرڈر کے اوپر بات کی, انہوں نے سوشل مورالٹی کے اوپر بات کی, لیگل سٹرکچر کے اوپر بات کی. یعنی ان کا جو پروجیکٹ تھا ان کے ذہن کے اندر وہ ایک ٹوٹل نظام تھا مسلمانوں کے لیے, صرف ایک سلیکٹیو آئیڈیا نہیں تھا جو چند لوگوں کے لیے تھا. ترجمان کے 1941 اپریل کے ایڈیشن کے اندر مولانا مودودی پبلکلی ہندوستان کے مسلمانوں کو انوائٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ایک نئی مسلم پارٹی, ایک نئی مسلم موومنٹ بنانے کی ضرورت ہے. اور فائنلی 26 اگست 1941 75 لوگ رسپونڈ کرتے ہیں. لاہور میں وہ جمع ہوتے ہیں مولانا ظفر اقبال کے گھر پہ. جماعت اسلامی کا فارمل جنم ہوتا ہے. بعد میں جو جماعت اسلامی کو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جماعت اسلامی کو اسلامیہ پارک لاہور کے اندر قیام کیا گیا, مگر جو زیادہ مستند چیز ہے وہ یہی ہے کہ مولانا ظفر اقبال کے گھر پہ اس کو 26 اگست 1941 میں فارم کیا گیا. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ پیوٹ اس سے کر کے بتا دیتا ہوں کہ مولانا مودودی نے جب 1941 میں جماعت اسلامی کیا تو انہوں نے اعلان یہ کیا کہ ہم ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب جماعت اسلامی کا قیام ہوا تو مولانا مودودی کا یہ خیال تھا کہ ایک ماس اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہوگی ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ایک کمیونٹی بنائیں گے ایسے لوگوں کی جو سوسائٹی کے اندر چینج کو لا سکے, ایسے انٹلیکچوئلز ہوں, طاقتور لوگ ہوں جو ان کی مولانا مودودی کی آئیڈیالوجی پہ بلیو کرتے ہوں اور لوگوں کی سوچ کو بھی شیپ کر سکتے ہوں. یعنی کہ ایک وین گارڈ موومنٹ جو مورلی ڈسپلنڈ ایلیٹ سے بنائی جائے اور ایک پروٹوٹائپ ہو آنے والی اسلامک کمیونٹی کا, اور ایک لانگ ٹرم ٹرانسفارمیشنل پروجیکٹ ہو. یعنی ایسی جماعت ہو, ایک ایسی موومنٹ ہو جو لمبے عرصے تک مسلمانوں کی سوچ کے اوپر اثر انداز ہو سکے. یہ جو اسٹرکچر تھا جماعت اسلامی کا جو آج تک رائج ہے وہ یہ تھا کہ اس کے اندر جو ممبرشپ تھی وہ ہر شخص کے لیے نہیں تھی. اس کے اندر وہ لوگ تھے جو متاثر تھے جماعت اور مولانا مودودی کی آئیڈیالوجی سے. اس کے بعد ایسے لوگ تھے جن کو ہمدرد کہا جا سکتا ہے. وہ لوگ جو سمپتھائزرز تھے, وہ لوگ جو پیسے وغیرہ دیتے تھے مگر فل ممبرز نہیں تھے جماعت کے. اس کے بعد جو فل ممبر ہوا کرتے تھے جماعت کے, جو آج بھی اسی طرح ہیں, ان کو ارکان کہا جاتا تھا. ان تمام کے اوپر ایک ٹاپ ٹیئر تھا جس کو ریل پارٹی بھی کہا جا سکتا ہے. سب سے اوپر امیر جماعت کا ہوتا تھا جیسے آج ہے. اس کے بعد ایک سینٹرل مجلس شورا تھی جماعت کی جس کے اندر مین لوگ تھے, اور اس کے نیچے ارکان یا ممبرز تھے. وہ بھی ہر شخص کو نہیں انکلوڈ کیا جاتا تھا مگر جو ارکان تھے وہ پراپر ممبر سمجھے جاتے تھے جماعت اسلامی کے. شورا جو تھی وہ امیر کی جو فیصلے ہیں ان کو اوور رائڈ کر سکتی تھی, اور امیر جو ہے وہ فیصلے کر سکتا تھا مگر اس کو شورا کے فیصلوں پہ عمل کرنا ضروری تھا. جو لوگ جماعت اسلامی کو سمجھتے ہیں, جماعت اسلامی کی ورکنگ سے واقف ہیں, جماعت اتنے سالوں تک اس لیے سروائیو کر گئی کیونکہ اس کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ ڈیزائن کیا گیا تھا, ایک مجمع کے طور پہ اس کو ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا. شروع میں جو جماعت اسلامی بنائی گئی تو اس نے 1940s کے اندر جو الیکشنز ہو رہے تھے انڈیا کے اندر ان کو پرائرٹائز نہیں کیا, بلکہ وہ لٹریچر پروڈیوس کیا کرتے تھے. وہ جو کیڈرز تھے جماعت کے, وہ لوگ جو جماعت کے سمپتھائزرز تھے, وہ لوگ جو جماعت کی آئیڈیالوجی میں بلیو کرتے تھے, ان کو وہ ٹرین کرتے تھے. اور اس کے علاوہ یہ جو وکیبلری تھی یعنی جو سوچ تھی لوگوں کی اس کو یکساں کرنے کی کوشش کرتی تھی جماعت. اور اس کے علاوہ یہ جو سیکولر سوچ تھی اس زمانے میں مسلمانوں کی انڈیا کے اندر, اس کو ڈسیمنیٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی جماعت اسلامی. اس زمانے کے اندر جو سٹانس تھا مولانا مودودی کا, اس کے اندر وہ کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے تھے کال فار پاکستان. ان کا خیال تھا کہ تمام مسلم امت ایک ہے, چھوٹا سا ایک ملک بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اسلام کا جو آئیڈیا ہے وہ ٹرانسینڈ کرتا ہے جیوگرافی کو بھی اور وہ ایتھنیسٹی کو بھی ٹرانسینڈ کرتا ہے. صرف انڈیا کے مسلمان کوئی وکھرے نہیں ہیں, تمام مسلمان ایک ہی قوم ہے. فائنلی پارٹیشن اگست
1947 جماعت اسلامی نے اور مولانا مودودی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پٹھان کوٹ انڈیا سے موو کر کے لاہور چلے جائیں گے۔ 1947-1948 کے عرصے کے اندر مولانا مودودی اور ان کی تمام بیس جو ہے وہ پاکستان موو ہو گئی، حالانکہ انہوں نے شروع میں اپوز کیا تھا ٹیریٹوریل نیشنلزم کو جو مسلم لیگ کی تھی، مگر پاکستان جب بن گیا تو ان کی اسٹریٹجی شفٹ ہوگی۔ وہ چاہتے وہ یہ تھے کہ جو ملک بنائیں اسلام کے نام پہ، اب اس کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو شیپ کریں، یہ ان کا پہلا پریگمیٹک یو ٹرن تھا۔ 1949 کے اندر جو لوگ پاکستان کی پولیٹیکل اور پارلیمنٹری تاریخ سے واقف ہیں، آبجیکٹیوز ریزولوشن پاس ہوا 12 مارچ یعنی 12 مارچ کو۔ کور پرنسپل جو آبجیکٹیوز ریزولوشن کا تھا، سوورینٹی بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ، یہ جو لائن ہے یہ ایکو کرتی ہے مولانا مودودی کی جو ڈاکٹرن ہے آف حاکمیت۔ جماعت نے ویسے یہ آبجیکٹیوز ریزولوشن کو ڈیزائن یا ڈرافٹ نہیں کیا تھا، مگر جو مولانا مودودی کی وکیبلری تھی وہ ڈیپلی انفلوئنس کر رہی تھی کانسٹیٹیوشنل ڈسکورس کو، ایون فرام دی ارلی ڈیز آف پاکستان۔ یہ جو اسٹرکچرل ٹینشن تھی جو ہم نے شروع میں آپ سے ذکر کیا کہ ڈیوائن سورینٹی سے ملک چلے گا یا پارلیمنٹری اتھارٹی سے ملک چلے گا، یہ آئیڈیا آبجیکٹیو ریزولوشن کے ساتھ ہی پاکستان کو وراثت میں ملا۔ 1953 کے اندر لاہور کے اندر احمدی رائٹس شروع ہو گئے۔ مولانا مودودی پبلش کرتے ہیں قادیانی مسئلہ، پورے لاہور میں آگ لگ جاتی ہے، مارشل لا کو امپوز کر دیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ اس زمانے کی مولانا مودودی کو نہ صرف اریسٹ کر لیتی ہے بلکہ 1953 میں سزائے موت بھی دے دیتی ہے، مگر وہ سینٹنس جو ہے وہ 1955 میں کمیوٹ ہو جاتا ہے اور مولانا مودودی ایمرج ہوتے ہیں اسٹرانگر، اور اب ان کا جو سپورٹر ہے پاکستان، نئے بنے ہوئے پاکستان کے اندر، مولانا مودودی کا وہ دیکھتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے آن اسلامک پرنسپلس۔ مزیدار آپ کو یہ بات بتائیں کہ یہ جو لاہور کے اندر رائٹس تھے، کسی ایک رائٹ کے اندر بھی مولانا مودودی ڈائریکٹلی شریک نہیں ہوئے، مگر جو ان کی آئیڈیالوجیکل فریمنگ تھی اس نے یہ جو کنفرنٹریشن تھی اس زمانے میں، علی پاکستان کے زمانے میں، اس پہ آگ پہ جلتی کا کام کیا۔ 1956 کے اندر پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے، اس میں پاکستان کو اسلامک ریپبلک ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ اسلامک ایڈوائزری کے جو کلوز ہیں یہ اس کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں، مگر اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی جو الٹیمیٹ لیجسلیٹو اتھارٹی ہے وہ الیکٹڈ پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ اس سے ایک پرماننٹ ایمبیگوٹی کریٹ ہوگی پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ اسلامک ہے کیا اسٹیٹ آف پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا یعنی پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی، یا علماء جو ہیں پاکستان کے وہ ڈیسائیڈ کریں گے؟ جب پاکستان کے اندر عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ کون سی چیز اسلامک ہے اور کون سی چیز اینٹی اسلامک ہے۔ یہ جو کانسٹیٹیوشنل گرے زون ہے یہیں پہ مولانا مودودی کا بیٹل زون ہے۔ ایوب خان کا زمانہ آ گیا، زبردست زمانہ، پاکستان کا جو گولڈن زمانہ سمجھا جاتا ہے 1958 سے 1969 تک۔ ایوب خان کا جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ ایک کنٹرول ماڈرنائزیشن ہونی چاہیے، پاکستان کو ویسٹ کی طرح دکھنا چاہیے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جو اسٹیٹ ہے اس کو سیکولر ہونا چاہیے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جو کلرجی ہے پاکستان کے اندر، علماء جو ہیں، ان کا کوئی کسی قسم کا پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں مولانا مودودی کو اریسٹ کیا گیا، ان پہ ریسٹرکشنز لگائی گئیں۔ انہوں نے جو ایوب خان کے فیملی لاز تھے 1961 کے فیملی لا آرڈیننس، اس کو بھی اپوز کیا، اور اب ایک جماعت اسلامی ایک پرماننٹ اپوزیشن بن گئی تھی ٹو دا ملٹری ڈکٹیٹرشپ آف ایوب خان۔ 1965 میں پاکستان کے اندر زبردست قسم کے الیکشنز ہوئے، ایک طرف ملٹری ڈکٹیٹر ایوب خان تھا، دوسری طرف مادر ملت فاطمہ جناح تھی۔ مولانا مودودی نے فاطمہ جناح کی سپورٹ کی۔ فیسینیٹنگ سی بات ہے یہ کہ ایک ایسی موومنٹ جو کرٹیکل تھی ویسٹرن اسٹائل ڈیموکریسی کی، وہ اب پریزیڈنشل الیکشن کے اندر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی تھی۔ اسٹریٹجکلی مولانا مودودی نے یہ کہا کہ ہم چونکہ ملٹری گورنمنٹ کے خلاف ہیں تو ہم فاطمہ جناح کے ساتھ ہیں، مگر ہو یہ رہا تھا آہستہ آہستہ کہ جماعت فرام این آئیڈیالوجیکل پارٹی اب ایک الیکٹورل پارٹی بنتی جا رہی تھی۔ فائنلی 1971 کے اندر سانحہ مشرقی پاکستان ہو گیا۔ جماعت اسلامی جو لوگ نہیں جانتے وہ ایسٹ پاکستان ناؤ بنگلہ دیش کے اندر بھی خاصی مضبوط ہے۔ اس زمانے میں لیڈر وہاں پہ تھے غلام عظیم کی طرح کے، اور وہ بنگالی نیشنلزم کے خلاف تھے، یعنی کہ جب بنگلہ دیش کے اندر لبریشن موومنٹ چلائی جا رہی تھی تو جماعت نے اس کو ایسٹ پاکستان کے اندر بھی اپوز کیا۔ جماعت ایسٹ پاکستان کی کہتی تھی کہ پاکستان کو ایک ملک رہنا چاہیے، اور وہ یہ ساتھ میں کہتے تھے کہ جو آئیڈیا ہے مسلمانوں کا وہ ایک امت کا ہے، اور اگر آپ ایتھنک آئیڈینٹی کے اوپر پہلے پاکستان آپ نے بنایا،
اب آپ پاکستان کے پھر دو ٹکڑے کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ڈائریکٹلی اپوز تھی مولانا مودودی کے آئیڈیاز کی. فائنلی 1971 میں بنگلہ دیش بن گیا، اور اب جو جماعت اسلامی تھی اس کی جو اینٹی نیشنلزم کا آئیڈیا تھا، اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ تھا. ٹیسٹ کیا تھا کہ اسلام اوور ایتھنیسٹی. یہ جو آئیڈیا ہے یہ ٹوٹلی فیل ہو گیا، کیونکہ پہلے پاکستان بن گیا تھا، اب پاکستان کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے تھے. فائنلی بنگلہ دیش کے ڈباکل کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آ گئی، اور جس کو ضیاء الحق نے ایونچولی ڈسپوز آف کر دیا، اور پاکستان میں ایک دفعہ پھر ملٹری گورنمنٹ آ گئی، مارشل لا لگ گیا. مولانا مودودی کی وفات 1979 میں ہو گئی. اس زمانے تک آتے آتے یعنی 1970s تک جماعت اسلامی کے پاس ایک کیڈر نیٹ ورک تھا. اس وقت تک آتے آتے بہت مضبوط اسٹوڈنٹ ونگز تھے جماعت اسلامی کے، جس کو اسلامی جمعیت طلباء کہا جاتا ہے. بیوروکریسی کے اندر ایک بہت بڑی پریزنس تھی جماعت اسلامی کی. اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل انفلوئنس تھا جماعت اسلامی کے. بعد ضیاء الحق کے زمانے میں اسلامائزیشن کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا، اور اب جماعت اسلامی کا جو انفلوئنس ہے انٹو دا رننگ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان، یہ ایک اسٹرکچرڈ الائنمنٹ بن گئی. مولانا مودودی نے کبھی بھی پاکستان پہ حکومت نہیں کی، مگر ان کا جو آئیڈیالوجیکل آرکیٹیکچر ہے یہ ہمارے اسٹیٹ کے اندر ایمبیڈڈ ہے. پاکستان کے اندر آج فوجی اتھارٹی بھی ہے، پاکستان کے اندر پارلیمنٹری پولیٹکس بھی ہوتی ہے، پاکستان کے اندر آج اسلامک آئیڈیالوجیکل پریشر بھی ہے. مولانا مودودی نے اس بات کو انشور کر لیا کہ اسلام کو جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل آئیڈینٹی ہے اس سے کبھی بھی نہیں نکالا جا سکتا. جو ٹوٹل آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کنٹرول تھا مولانا مودودی کا جو آئیڈیا تھا وہ کبھی بھی اچیو نہیں ہوا. مگر یہ جو انڈیزالوڈ ڈویلٹی ہے کہ پاکستان کا آج بھی حصہ ہے. مولانا مودودی کی ڈیتھ 1979 میں ہوئی. 70 سے زیادہ کتابیں انہوں نے شائع کی، 70 بکس، 100 سے زیادہ پامفلیٹ، 100+ پامفلیٹس، تھاؤزنڈز آف اسپیچز، آرٹیکلز، ایڈیٹوریل. 1920 سے لے کے 1979 تک کنٹینیوسلی مولانا مودودی لکھتے رہے. 1972 میں مولانا مودودی نے تفسیر قرآن کی کمپلیٹ کی، جو تفہیم القرآن ہے ان کی 1942 میں انہوں نے شروع کی، 1972 میں اس کو کمپلیٹ کیا. یہ 6 والیومز کے اندر ہے، اور اس کتاب کو ساری دنیا کے مسلمان، نہ صرف جماعت سے جن کا تعلق ہے بلکہ ساری دنیا کے مسلمان اس کو پڑھتے بھی ہیں. اور اس تفسیر کے بعد جو مولانا مودودی کی جو انٹلیکچوئل لیجٹمیسی ہے وہ پرماننٹلی انفورس ہو گئی. آپ کو جلدی جلدی ان کی جو بڑی بڑی تصانیف ہیں ان کے بارے میں بتا دیتے ہیں. رسالہ دینیات 1932، لیٹ اس بی مسلمز 1940، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں 1944، اسلامک لا اینڈ کانسٹیٹیوشن 1955، خلافت اور ملوکیت 1966. 1979 میں ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ان کو کنگ فیصل پرائز فار سروسز ٹو اسلام دیا گیا. دیکھیں مولانا مودودی کی لائف ظاہر ہے ایک ریولوشنری آئیڈیالوجی اسلامک تھنکر کی لائف تھی، مگر ان کا جو انفلوئنس ہے انتہائی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. جماعت اسلامی نے جس علاقے کے اندر وہ تھی اس کو بھی کانکر نہیں کیا، وہ کسی بھی ملک کو کانکر نہیں کیا. وہ اس لیے اسپریڈ ہوئی، بڑی، کیونکہ وہ ایک پورٹیبل کینن دیتی تھی. کتابیں شائع کی انہوں نے، وہ قرآن کے اوپر بھی کامنٹری کیا کرتے تھے، اور وہ ایزی ٹو ٹرانسلیٹ زبان میں بات کیا کرتے تھے. جو لوگ ان کو سنتے تھے وہ نہ صرف ان سے امپریس ہوتے تھے بلکہ ان کے آئیڈیاز کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی بھی کوشش کیا کرتے تھے. یہ جو عرب دنیا ہے اس کے اندر بھی خاصا بڑا انفلوئنس ہے مولانا مودودی کا. سید قطب جو مسلم بردرہڈ کے آئیڈیالوجیکل فاؤنڈرز میں سے ہیں، انہوں نے یہ جو آئیڈیا تھا مولانا مودودی کے اس کو انکارپوریٹ کیا مسلم بردرہڈ کے اندر بھی. مولانا مودودی کی شاید سب سے انٹرسٹنگ انفلوئنس یہ ہے کہ انہوں نے اسٹینڈرڈائز کر دیا ماڈرن اسلامزم کو. عرب دنیا کے اندر جب ان کے آئیڈیاز پہنچے اور ان کو اڈیپٹ بھی کیا گیا، ان کو انٹینسیفائی بھی کیا گیا، تو آئیڈیا یہ تھا کہ حاکمیت صرف خدا کی، اللہ کی ہونی چاہیے، اور جو مین میڈ لاز ہیں، جو انسان کے بنائے ہوئے قانون ہیں، وہ قانون صحیح نہیں ہے. مسلمانوں کو تابع ہونا چاہیے صرف اللہ کی حاکمیت کے. ترکی کے اندر بھی 1960s تک آتے آتے ان کی جو تصانیف تھی مولانا مودودی کی، ان کو ترک زبان کے اندر ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ترکی کے اندر بھی جو انفلوئنس تھا مولانا مودودی کا وہ ان کے اسلامک تھاٹ کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے. آج تک آتے آتے یہ جو جماعت اسلامی ہے ہمارے ملک کے اندر، کیا یہ مولانا مودودی کی جماعت ہے؟ یہ اسی آئیڈیاز کے اوپر چل رہی ہے جس آئیڈیاز کو مولانا مودودی نے پیش کیا تھا؟ اس کا جواب دینا انتہائی زیادہ مشکل ہے. جماعت اسلامی کا جو
اسٹرکچر ہے وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے جس طرح کہ مولانا مودودی بنا کے گئے تھے. جو ٹیکٹکس ہیں وہ بھی ٹیکنیکلی مولانا مودودی کا جو کنسیپشل یونیورس تھا اس کے اندر وہ ٹیکٹکس استعمال ہوتی ہے کہ اسلام ایک دین ہے, سوورینٹی اللہ کی, اور سوسائٹی جو ہے اس کا مورل آرڈر اس پہ ڈبیٹ اور اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو مولانا مودودی کی جماعت اسلامی ہے یہ بائی ڈیزائن اینٹی ماس پولیٹکس ہے. جماعت اسلامی جو آج پاکستان کے اندر ہے 2026 میں, یہ ایک اسٹریٹ پارٹی زیادہ لگتی ہے. اس کے پاس پریشر ٹیکٹکس ہیں, یہ لوگوں کو سڑکوں پہ لا سکتی ہے, مگر کوئی الیکٹورل خاص سکسیس اس کو کبھی بھی نہیں ملا. ایک اور انٹرسٹنگ بات جو آج کے پاکستان میں, جو مولانا مودودی کے پاکستان میں نہیں تھی, وہ یہ کہ آج کی جو جماعت اسلامی ہے جو کہ کہہ یہ سکتے ہیں کہ اسلامک پارٹی ہے, وہ ان اور پارٹیز کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہے جو زیادہ پاپولزم کا نعرہ لگاتے ہیں, جیسے کہ ٹی ایل پی ہے پاکستان میں. جماعت اسلامی مولانا مودودی کے زمانے میں اس کا کوئی خاص کمپٹیشن ود ان دا اسلامک پولیٹیکل موومنٹ فریم ورک تھا ہی نہیں. اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم آپ کو اسی سوال پہ واپس لے کے جاتے ہیں جس سے ہم نے یہ ویڈیو شروع کی تھی. کیا مولانا مودودی 2026 کے اندر بھی ریلیونٹ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل مولانا مودودی آج بھی ریلیونٹ ہیں. ان کی جو آئیڈیاز ہیں وہ پاکستان کے اس سوال کے اندر آج بھی زندہ ہیں کہ ڈیوائن سوورینٹی ہونی چاہیے یا پارلیمنٹری سوورینٹی ہونی چاہیے. یہ جو ڈبیٹ ہے پاکستان کے اندر, یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو بھی سیدھا نہیں ہونے دیتی. یہ ڈبیٹ ہماری سوسائٹی کو, ہمارے پورے سسٹم کو اس ڈبیٹ نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے. ریگارڈلیس کہ جماعت اسلامی کبھی الیکشن نہیں جیتی, جو زبان جماعت اسلامی بولتی ہے آج مولانا مودودی بول کے چلے گئے, وہ آج بھی پورٹیبل زبان ہے. اس کو ایک کینن کے طور پہ سمجھا جاتا ہے, آئیڈیالوجی ایسی جس کے پاس ایک پولیٹیکل پیکج ہو. مگر آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتے چلیں اینڈ پہ مولانا مودودی اور ان کے آئیڈیاز کے بارے میں, کہ جس دنیا کے بارے میں وہ لکھ رہے تھے وہ دنیا کب کی ختم ہو گئی. جس زمانے میں مولانا مودودی لکھا کرتے تھے اس زمانے میں پرنٹ یعنی اخبار میڈیا تھا. اس زمانے کے اندر جو کلچر تھا وہ بہت ہی سلو تھا. اس زمانے کے اندر انسٹیٹیوشنل اتھارٹی جو تھی وہ بڑی ہی ڈیفائنڈ تھی, یعنی ملک کے اندر سخت گورنمنٹس ہوتی تھی, اتھارٹیٹیو گورنمنٹس ہوتی تھی. فریگمنٹڈ آئیڈینٹی جو تھی وہ کم تھی اس زمانے کے اندر. 2026 جو ہے وہ الگوریدمس کا زمانہ ہے, ہر آدمی دوسرے سے فریگمنٹڈ ہے, ہائپر ری ایکٹیو لوگ رہتے ہیں آج کے زمانے کے اندر. تو ان کا جو پارٹی کا جو خواب ہے وہ آج بھی جماعت اسلامی کے طور پہ زندہ ہے, مگر ان کا وہ خواب کہ ایک کلین آئیڈیالوجیکل سوورینٹی نافذ ہونی چاہیے, یہ ہر کچھ عرصے بعد جو ریئلٹی ہے آج کے زمانے کی اس سے ٹکراتی ہے, اس سے کولائڈ کرتی ہے. اور جماعت جو آج کی ہے 2026 کی, جماعت اسلامی ہے یا مولانا مودودی کی جماعت ہے, ایک آرگنائزیشنل مشین ہے, ویلفیئر نیٹ ورک ہے, الخدمت کے نام سے بہت بڑا ویلفیئر نیٹ ورک چلاتی ہے جماعت اسلامی. 1 گھنٹے کے اندر لوگوں کو موبلائز کر کے سڑکوں پہ لے آتی ہے. اور جو کیڈر پائپ لائن ہے, یعنی کہ جمعیت سے جو اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں وہ جماعت کے اندر ایونچولی ارکان بنتے ہیں, اسی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر جاتے ہیں. مولانا مودودی کی جو پوزیشن رہ گئی ہے جماعت اسلامی کے اندر اور پاکستان کے اندر, ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک سورس کوڈ ہے فار دا پولیٹیکل اسلام ووکیبلری. ایک انٹلیکچوئل برج کے طور پہ مولانا مودودی کو کوٹ کیا جاتا ہے بٹوین اسکرپچر اینڈ ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ. آگے چل کے ہوتا کیا ہمیں نہیں پتہ. جماعت اسلامی ایز اے پارٹی رہے گی نہیں رہے گی, حکومت میں آئے گی نہیں آئے گی, الیکٹورل پولیٹکس کے اندر سکسیس ہوگا یا نہیں ہوگا. مولانا مودودی کی جو آئیڈیاز ہیں نا, یہ ہماری سوچ کے اندر اس سے زیادہ گہرے ہیں. یہ جو آئیڈیاز ہیں مولانا مودودی کے, یہ زندہ ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر, ہمارے آئین کے اندر. یہ جو آئیڈیاز ہیں مولانا مودودی کے, یہ پاکستان کے تمام اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کے ذہنوں کے اندر زندہ ہیں. اور یہ جو سلوگنز انہوں نے لگائے تھے, جو لیجیٹمیسی کی جنگ لڑتے ہیں ہم ہر کچھ عرصے بعد اپنی سڑکوں کے اوپر, اپنے گھروں کے اندر, اپنے محلوں کے اندر, اپنے ملک کے اندر, اس جنگ کے پیچھے بھی وہ جو کور آئیڈیاز ہیں ان کے, وہ آج بھی زندہ ہیں. اگر مولانا مودودی 2026 میں ریلیونٹ ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کو بڑی پاورفل جماعت ہے پاکستان کے اندر, وہ صرف اس وجہ سے ریلیونٹ ہیں کہ پاکستان کے اسٹیٹ نے آج تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ یہ جو رائٹ ہے حکومت کرنے کا, یہ رائٹ ہے کس کے پاس. یہ رائٹ کیا بیلٹ باکس دیتا ہے, یا یہ رائٹ کوئی ڈیوائن رائٹ ہے جو ہر شخص کو نہیں ملتا. بہت شکریہ.